السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خصوصیات میں ان کی بارگاہوں کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا اظہار جس میں موازنہ ہو، کمپیریزن ہو، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور سوء ادب ہے۔ امت پر یہ بات لازم ہے کہ ان تقاضوں اور آداب کو سمجھ لیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں ضروری ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہوں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام ہیں وہ ہوں، ان کے حضور نیاز، ان کے حضور ادب، ان کے حضور تسلیم، ان کے حضور اطاعت، ان کے حضور اتباع، ان کے حضور محبت۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ موازنہ کا نہیں ہے، نسبت کا ہے۔ ہمیں انبیاء کے حضور نسبت کا متمنی ہونا چاہیے، نسبت کا آرزومند ہونا چاہیے اور نسبت پر ناز کرنا چاہیے، نسبت پر نازاں ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ انبیاء کی نگاہ علیہم السلام، انبیاء کی شفاعت علیہم السلام، انبیاء کی شفقت علیہم السلام۔ تو اس شعر پر غور کریں۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔ یہ موازنہ ہے۔ اس موازنہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیتا ہوا دکھایا گیا ہے، با نصیب بتایا گیا ہے، اور خود کو شاعر نے بد نصیب یا بے نصیب بتایا ہے، لیکن موازنہ واقعہ ہوا ہے۔ موازنہ انبیاء کے حضور ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ انبیاء کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ انبیاء آقا ہوتے ہیں، آقا کی اتباع ہے، آقا کے حضور سر تسلیم خم ہے۔ تو بڑے بڑے بزرگوں نے جو اہل قلب تھے، اہل عرفان تھے، اہل معرفت تھے، اہل ذوق تھے، اہل شوق تھے، جن کے قلوب منور تھے، وہ فرماتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہوگا۔ ان کے حضور موازنہ کا اظہار کرنا یہ سوء ادب ہے۔ تو اس شعر میں ویسے تو فنی سطح پر بھی غلطی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں یہ موازنہ والی بات جو ہے یہ غلط ہے۔ اور میں شکر ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں اس شعر کی وجہ سے آئی کہ چونکہ ہم المودت گروپ میں ان تمام باریکیوں پر گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں، تو انبیاء کی خصوصیات میں، ان کے خصائص میں ایک بات یہ کہ انبیاء کا ذکر انفرادیت کے ساتھ ہوگا، اعزاز کے ساتھ ہوگا، امتیاز کے ساتھ ہوگا، اختصاص کے ساتھ ہوگا، تفرد کے ساتھ ہوگا، محتمم بشان طریقے سے ہوگا، موازنہ نہیں۔ امت یا امم کا اور امت کے جتنے طبقات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، خاص ہیں، عام ہیں، ان کو مسابقت کا، موازنہ کا قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا۔ افراد امت یا افراد امم کی طرف سے خود یا ان کے متبعین کی طرف سے اگر کوئی ایسا تاثر دیا جائے تو میں اس کو سوء ادب کہہ رہا تھا۔ میں اس کو، اس عمل کو، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امم یا میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت،
امت خاصہ اور امت عامہ۔ امت خاصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت کے بعد آئے، اور امت عامہ میں اولین و آخرین، مسلم و غیر مسلم سب شامل ہیں۔ امت یا امم کی طرف سے، امت یا امم کا کوئی بھی طبقہ ہو، ان کو قطعاً موازنہ کا حق نہیں پہنچتا۔ امت یا امم کا نصیب انبیاء و رسل علیہم السلام اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور، ان کا نصیب کیا ہے؟ تسلیم، حب، اطاعت، اتباع، اور ان کا حاصل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ شفاعت۔ جزاکم اللہ۔